بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نازل آیت میں فضیل ہمارے حاضرین کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ محرم حرام کا یہ عظیم مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواز رسول جگر گوشِ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے خاندان کو کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر اپنا پورا خاندان قربان تو کر دیا، لیکن نانا کا اسلام بچا دیا۔ پورے خاندان کو اسلام کے نام پر قربان کر کے امام علی مقام نے جو قوم کو پیغام پہنچایا تھا، وہ پیغام یہ تھا کہ خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ ایسی نماز جہاں میں کون ادا کرے گا، سجدہ کیا تو پھر سر نہ اٹھایا حسین، سجدہ کیا تو پھر سر نہ اٹھایا حسین۔ کون ہے حسین؟ گلزار فاطمہ کے گلتر حسین ہے، گلزار فاطمہ کے گلتر حسین ہے، خوشبو مصطفیٰ سے معطر حسین ہے۔ اور گن گن کے تھک گئی نگاہ یزیدیت، گن گن کے تھک گئی نگاہ یزیدیت، کربلا میں تو ایک تھے آج گھر گھر حسین ہے، کربلا میں ایک تھے آج گھر گھر حسین ہے۔ کربلا میں امام نے اپنے پورے خاندان کو قربان کیوں کیا تھا، اس کا مقصد ہمیں سمجھنا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس میں والی آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ ہمارے اسلامی مہینے جو 12 مہینے ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تب سے لے کر اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فیہا 4 حرم، رب آگے ارشاد فرماتا اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ
سیدھا دین ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو پھر ان حرمت والوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ قرآن پڑھاؤ نہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والے مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ حرمت والے مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ایسی حرمت والے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا، قتال کرنا یہ بھی منع ہے۔ اس مہینے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے، اور محرم الحرام کی یہ 10ویں تاریخ کی مراد عاشورے کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ امام حسین پر بیان ہوگا، لیکن جو امام حسین پر بیان سننا اور رات میں آ جائے تو جگہ بیان ہوتا ہے، وہاں پر آئے میں وہاں سناؤں گا آپ کو۔ آج میں مختصر وقت میں سے بتاؤں گا کہ عاشورہ کیا ہے، عاشورے کی فضیلت کیا ہے۔ عاشورہ ہمارا عبادت کرتے ہیں، اس دن امام حسین کے نام پر دیگے بناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں۔ اس دن کو امام حسین سے تو نسبت ہے ہی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ دن منایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی عاشورہ کی بہت بڑی فضیلتیں تھیں۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا، عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لیا تو سرکار نے دیکھا مدینہ شریف کے یہودی عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا، اے لوگوں او یہودیو، تم عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ عاشورہ کے دن ہم عید کے دن کی طرح مناتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ کہا کس لیے؟ تو ان یہودیوں نے کہا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا فرعون، اللہ تعالیٰ نے اسی 10 محرم عاشورے کے دن فرعون کو دریا کے اندر ڈبو دیا تھا۔ فرعون کا خاتمہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ جب نجات ملی تھی تو اس کے لیے ہم عید کا دن مناتے ہیں اور عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں تم سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صحابہ اگر استطاعت ہو تو عاشورے کے دن روزہ رکھا کیا کرو، اور سرکار نے روزہ رکھ کے بتایا۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مولانا عاشورے کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ میرا نفل ہے۔ سرکار نے حکم دیا اگر استطاعت ہو تو روزہ رکھو۔ تو صاحب کہنے لگے حضرت ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کر ان کو یہ بتایا کہ عاشورے کے دن اور محرم کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزے رکھے ہیں۔ عاشورے کے اور محرم کے روزے اس لیے نہیں رکھنے چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزے رکھے تھے، اور یزید کی ماں نے روزے اس لیے رکھے تھے کہ وہ چاہتی تھی کہ میرے اس روزے کے سبب اللہ میرے بیٹے یزید کو کربلا میں کامیاب کرے۔ یہ آج جہالت والی رسم ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اس وقت یزید کی ماں دنیا میں موجود بھی نہیں، لیکن لوگوں نے اسے چلا دیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا، جبکہ عاشورہ کا روزہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس میں سرکار نے فرمایا جو عاشورے کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور عاشورہ بہت ساری خصوصیات ہیں اس میں، اور کتنی خصوصیات ہیں عاشورے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بندوں پر کرم فرمایا، سنیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم عاشورے کے روز آسمان کو بھی اللہ نے بنایا۔ آسمان عاشورہ 10 محرم ہی کو بنا ہے، زمین بھی اسی دن بنی ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور عرش، کرسی، لوح، قلم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام عاشورے کے دن ہی بنائی۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور تمام دوسرے فرشتے اسی دن پیدا کیے گئے، عاشورے کے دن ہی سارے فرشتے بھی پیدا کیے گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا پیدا بھی اسی دن کیے گئے، جنت میں داخل بھی اسی دن کیے گئے، اور اسی دن جنت سے آپ کو نکالا بھی گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ایسی عاشورے کے دن ہی قبول فرمائی گا۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی،
جو کشتی لے کر آپ نکلے تھے وہ چاروں طرف گھوم رہی تھی، اسی عاشورے کے دن کشتی جودی پہاڑ پر جا کر روکی تھی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ یہ عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور اسی دن ان کو نار نمرود سے بچایا بھی گیا۔ آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو آگ جو گلزار ہوئی تھی، اس آگ پر اللہ نے حکم دیا تھا گلزار بنا لے ابراہیم کے لیے۔ یہ عاشورے کا دن تھا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار بنایا گیا تھا، اور پھر آگے بتایا گیا اسی دن فرعون غرق ہوا، اسی دن فرعون غرق ہوا، اور اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اسی دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور اسی دن انہیں آسمان کی طرف اٹھایا بھی گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا، اور پھر فرمایا اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ یہ نسبت ہے کہ عاشورے کے دن کتنی نسبتیں ہیں، اور پھر فرمایا گیا اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک عظیم عطا فرمایا، اور پھر فرمایا گیا اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اور اسی دن آسمان سے سب سے پہلے زمین پر جب بارش ہوئی تو عاشورے کے دن بارش ہوئی، زمین پر سب سے پہلے جو بارش ہوئی اسی دن عاشورے کے دن کی گئی، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو عاشورے کے دن ہی نکاح ہوا، اور پھر نواز رسول حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، وہ بھی عاشورے کے دن ہی شہید کیا گیا۔ یہ ساری خصوصیات ہیں۔ عاشورے کا دن پہلے بھی منایا جاتا تھا، لیکن اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح مولابات منا رہے ہیں۔ عاشورے میں بہت ساری خصوصیات ہیں، اللہ والوں کی نسبتیں موجود ہیں۔ آپ نے بھی سنا حضرت آدم پیدا بھی اسی دن کیے گئے، جنت میں داخل بھی اسی دن کیے گئے، اور ان کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اجتہادی لفظ کے بعد آدم جب توبہ کرے تو عاشورے کے دن کے صدقے میں اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہم تو آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد سے آدمی کہلاتے ہیں۔ یہ آدم میں جو آدمی کہا جاتا ہے کس لیے کہا جاتا ہے؟ آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ جب ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ایک اجتہادی لفظ پر توبہ عاشورے کے دن قبول ہو سکتی ہے تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم اس دن توبہ کریں اللہ ہماری توبہ قبول نہ فرمائے گا۔ یہ دن پہلے منایا جاتا تھا، عاشورے کے دن کو پہلے کے لوگ کس طرح مناتے تھے اور آج ہم اور کس طرح مناتے ہیں۔ روضۃ الریاحین کے حوالے سے، یہ کتاب ہے روضۃ الریاحین، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شہر ہے جس کا نام رے ہے۔ رے کے اندر ایک قاضی صاحب تھے، مسلمان تھے۔ عاشورے کے دن صبح ان کے پاس ایک سائل ایک غریب آتا، اور غریب آنے کے بعد کہتا ہے اے شہر کے قاضی صاحب آج عاشورے کا دن ہے، میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں، آیا میں آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ آپ اس عاشورہ کے صدقے میں میری مدد کریں، اس عاشورے کے صدقے میں میری مدد کریں۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، زور بات آنا، بتا دیا۔ وہ غریب انسان چلا گیا، زور کے بعد پھر آیا، کہا قاضی صاحب عاشورے کا دن ہے، بہت بھوکا ہوں، میرا پورا گھر بھی بھوکا ہے، قاضی صاحب نے کرم کر دیجیے، مجھے کچھ دے دیجیے اس عاشورے کے دن کے صدقے میں تاکہ میں اور اپنے گھر والوں کو کچھ کھلا سکوں۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جا، اثر پر آنا، پھر ڈالا محمد سائلہ فلا تنہا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حبیب جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو انہیں چھڑکو مت۔ ہمارے گھر میں بھی کوئی سائل آئے، غریب آئے، انہیں چھڑکا مت کرو، اگر استطاعت ہے تو اس کی مدد کر دیا کرو، اور اگر نہیں ہے تو اچھے الفاظ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا کرو۔ یار ہمارے اندر جو طریقہ ہے ہم سائل کو جھاڑ دیا کرتے ہیں، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، گھر پر آنے کے بعد اسے نہ جانے کتنی گالیاں سناتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ آنے والے انسان کو غریب بنا سکتا ہے۔ اگر تم نے جھاڑ دیا، اگر اللہ نے تمہیں غریب بنا دیا تو پھر تم کیا کرو؟ تمہیں سائل بنا دیا، تمہیں بھیک مانگنے والا بنا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر استطاعت ہے غریب مدد کر دیا کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر اچھے الفاظ کہہ کے اسے رخصت کر دیا کرو۔ قاضی صاحب نے کہا اثر بات آنا، وہ غریب انسان اثر تک انتظار کرتا ہے، اثر تک خود بھی بھوکا رہتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھتا ہے۔ اثر کی نماز کے بعد وہی انسان پھر قاضی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے قاضی صاحب اب اثر کی نماز
نماز بھی ہو چکی ہے، اب تو عاشورے کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میں اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے اثر بات بھی کہا، یا تو بار بار آ جاتا ہے، تجھے سمجھ نہیں پڑتی، میں بار بار منع کرتا ہوں، پھر بھی تو آ جاتا ہے، یا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انسان، غریب انسان، مخلوص انسان، اور یاد رکھنا سرکار نے ارشاد فرمایا غریب کی آہ سے بچو، غریب کی آہ سے بچو۔ سرکار فرماتے ہیں جب غریب آہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ غریب کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ مظلوم جب آہ کرتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ وہ انسان کو قاضی نے اثر کے وقت ڈانٹ کر بھگا دیا، اب وہ انسان شہر میں چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اب کس کے پاس جاؤں، عاشورے کا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے، میں تو بھوکا ہوں، مجھے برداشت ہے، اپنے بچے کو میں پکارا ہوں، آج کے دن میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ صبح گھر سے نکلا تھا تو بچوں سے کہہ کر آیا تھا، بچوں انتظار کرنا، کھانے کا انتظام کر کر آ رہا ہوں، تمہارے لیے کھانے کا اسباب کر کر آ رہا ہوں، کھانا لے کر آؤں گا۔ شام کا وقت ہوا، وہ انسان دل میں سوچ رہا ہے، صبح سے محنت کرتا تھا، صبح سے قاضی نے دلاسا دیا تھا، شام ہو گئی، کوئی کھانے کا انتظام نہ ہوا، سوچ رہا ہے اب کہاں جاؤں، جس کے پاس جا کر بھیک مانگوں۔ اچانک اس کی ملاقات ایک غیر مسلم سے ہوئی، ایک یہودی سے ہوئی۔ یہودی کے پاس جاتا اور جا کر کہتا ہے، اے انسان میں جانتا ہوں کہ مذہباً یہودی، لیکن اے انسان عاشورے کا دن ہے، کیا عاشورے کے دن کے صدقے میں تو کچھ میری مدد کر سکتا ہے؟ میری قوم کی اولاد بھی ہوگی، عاشورے کے دن کے صدقے میں تو میری مدد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بتاؤ کہ عاشورہ کیا ہے، عاشورے کی فضیلت کیا ہے؟ اس غریب انسان جو کچھ جانتا تھا عاشورے کے فضائل سناتا ہے، تو سننے کے بعد وہ یہودی کہتا ہے تو نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو آج تک مجھے کسی نے نہیں بتائی، ماں تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا دے دو کہ آج کے دن میرے بچے کچھ کھانا کھا لے۔ تو اس یہودی نے کہا مجھے بہت مال سے نوازا گیا ہے، میں تجھے آٹا بھی دوں گا، 100 کلو گوشت بھی دوں گا اور 20 سونے کے سکے بھی دوں گا، آٹا بھی گوشت بھی اور 20 سونے کے سکے بھی دوں گا۔ اور پھر اس یہودی نے کہا کہ تو نے جو آج بات مجھے یہ بتائی ہے، اس بات پر میں کتنا خوش ہوا ہوں کہ آج جتنا تجھے کھانا دیا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آنا، کھانا لے کے جانا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ آنا اور کھانا لے کر جانا، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ چاہتا ہے اپنے دن کا کام دشمنوں سے بھی دے لیا کرے، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا اب پہلی تاریخ جب بھی آئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آنا اور پورے مہینے کا راشن لے کر چلے جانا۔ وہ غریب انسان کھانا لیتا ہے، گھر جاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، اس نے کھایا، بچوں نے کھایا اور بچے کھائے، بچے خوش ہوئے، بچے خوش ہوئے تو عرش کا رحمان بھی خوش ہوا، اللہ بھی خوش ہوا۔ جب اللہ خوش ہوا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ وہی قاضی جب رات میں سویا، قاضی جب رات میں سویا تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ آنکھ کھول اور آسمان کی طرف دیکھ۔ قاضی نے آنکھ کھولی، آسمان میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ 2 عالیشان محل ہیں، ایک سونے اور چاندی کا بنایا ہوا ہے اور دوسرا سرخ موتی کا بنایا ہوا ہے، یاقوت کا، زبرجد کا، ہیرے جواہرات کا ایک محل بنایا گیا ہے اور ایک سونے چاندی کا بنایا گیا ہے۔ قاضی نے جب یہ عالیشان محل دیکھے تو اس نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ یہ عالیشان محل کس کے ہیں؟ آواز دی گئی اگر تو آج صبح غریب کی مدد کرتا تو یہ تیرے ہوتے، اگر تو صبح غریب کی مدد کرتا تو یہ تیرے ہوتے، تو نے مدد نہیں کی، اس غیر مسلم نے، اس یہودی نے مدد کی، اب یہ دونوں محل اس یہودی کے ہو چکے ہیں۔ وہ قاضی صبح اٹھا اور اس یہودی کے پاس پہنچا اور جا کر کہا ہے یار یہ بتا تو نے کل کون سی نیکی کی، کل تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس یہودی نے کہا میرے نیکی کی تجھے معلوم بھی ہوگا؟ یہ اللہ لوگوں میں چرچا فرما دیتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے جو بھی نیکی کی تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو قاضی نے سارے کا واقعہ بتایا تھا، میں نے 2 محل دیکھے ہیں اور محل کے لیے مجھے بتایا گیا ہے یہ دونوں محل اس فلاں یہودی کے ہیں جس نے غریب کی مدد کی ہے۔ اس نے کہا وہ غریب میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کی مدد کر دی۔ تب وہ قاضی کہنے لگا کہ یار ایک کام کر، تو 1 لاکھ سونے کے سکے لے لے اور وہ نیکی میرے ہاتھ بھیج دے، 1 لاکھ سونے کے سکے لے لے اور یہ نیکی میرے ہاتھ بھیج دے۔ تب وہ یہودی کہنے لگا قاضی صاحب کیا سمجھتے ہو محل صرف تم نے ہی دیکھا ہے؟ قاضی صاحب کیا سمجھتے ہو محل صرف تم نے ہی دیکھا ہے اور 1 لاکھ سونے کے سکے کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب سنو، 1 لاکھ سونے کے سکے نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت دے دو گے پھر بھی نیکی نہیں دوں گا، پوری دنیا کی بادشاہت دے دو گے پھر بھی یہ نیکی نہیں دوں گا۔ اور قاضی صاحب جو محل تم نے دیکھا ہے اسی اللہ نے محل مجھے بھی دکھایا ہے اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم بھی فرمایا۔ قاضی صاحب گواہ رہنا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ عاشورے کے دن کے صدقے میں
اللہ اتنا انعام بھی فرماتا ہے، اگر دیر ہو تو اللہ اس دیر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ جب دیر کو اللہ عاشورے کے دن کی صدقے میں کلمے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو اگر کلمہ والا، کلمہ پڑھنے والا، مذہب اسلام پر عمل کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اس دن اگر اللہ کو راضی کرے تو اللہ کرم کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ صاحبوں، اس دن غریبوں کی مدد کیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو انسان عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اچھے اچھے کھانے بنا کر فاتحہ دلاتا ہے، اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے مال میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس دن غریبوں کی مدد کیا کرو، دل جوئی کیا کرو، ڈھونڈا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا شربت نہ بناؤ، ضرور بناؤ۔ جو شربت بنانے سے منع کرے امام حسین کے نام پر، میرے پاس لانا، دلیل میں دوں گا۔ کھچڑا بھی بناؤ، جو کچھ بنا سکتے ہو کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دن غریبوں کا بھی خیال رکھو، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کل قیامت کے دن جب کسی بندے کو کہیں سایہ نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ 3 لوگ ایسے جن کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ انسان جو غریب کی مدد کرے گا، پہلا وہ انسان جو غریب کی مدد کرے گا، اور دوسرا وہ انسان جو میری سنت پر عمل کرے گا، دوسرا وہ انسان جو میری سنت پر عمل کرے گا، اور تیسرا وہ انسان جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ صاحبوں، یہ کام کرنے والے ہیں، عاشورے کے دن یہ کام کیا، ان لوگوں نے عاشورے کے دن اس طرح عمل کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام نے اپنا سر جھکا کر اللہ کو راضی کیا ہے۔ کم سے کم اگر امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس دن تو نماز پڑھیں۔ اگر امام سے ہماری سچی محبت ہے، ہم سچی محبت کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے امام نے اپنا گلا جھکا کر یزید کی بیعت نہیں کی، سینہ تان کر بتایا، یزید تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن حسین کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ حسین اپنا سب کچھ قربان کر کر آج کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے آیا ہے، تو ہم امام حسین کے سجدے کو لاج کو رکھیں۔ سجدہ جس لیے آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ امام حسین کا، جتنی عبادت کر رہے ہیں صدقہ امام حسین کا۔ امام نے سب کچھ قربان کر کے اس دین کو بچایا ہے، جب دین بچا کر ہم تک پہنچایا ہے، تو خدا کے واسطے اس دین کو رسوا نہ کریں، اس دین کو بدنام نہ کریں، ہم وہ کام نہ کریں کہ کل قیامت میں امام حسین سے ملاقات تو ہوگی، امام سے ملاقات تو ہوگی، امام سے ملاقات ہوگی، امام پوچھیں گے عاشورے کے دن تو میں نے اپنی پوری خاندان والے کو، اپنے جان تک کو قربان کیا تھا، اور تو اس دن بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، سڑک کے کنارے تو ناچ رہا تھا، ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، تو امام سے ملاقات ہوگی، امام پوچھیں گے، ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ کربلا کی پوری سیرت دیکھ لیں، پورے واقعات کربلا کو دیکھ لیں، تو پورے کربلا کے واقعے میں آپ کو صرف اتنا ہی ملے گا، یا تو امام حسین قرآن پڑھتے تھے، یا نماز پڑھتے تھے، یا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام کا کام یہی تھا۔ اور 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کی طرف سے جنگ چھیڑنے کی بات کی بھی گئی تھی، رات کے وقت تک امام علی مقام نے کیا کہا تھا کہ جاؤ عباس ان یزیدیوں سے کہہ دو آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں۔ امام نے آج کی رات مہلت کیوں مانگی تھی؟ کیا امام کو معلوم نہیں تھا؟ امام حسین تو وہ ہے کہ ان کی پیدائش ہی پر سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے اسی نواسے کو آپ کی امت ہی شہید کرے گی۔ جانتے تھے امام، لیکن اس کے باوجود 9 محرم الحرام کی رات کو جب یزیدیوں کی طرف سے طبل جنگ بجنے لگا اور بتا کیا کہ آیا ہے حسین یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر جنگ کرنے کے تیار ہو جاؤ، تو امام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، عباس جاؤ ان یزیدیوں کے پاس اور ان سے جا کر کہہ دو آج کی رات ہمیں مہلت دے دے۔ حضور آج کی رات مہلت اس لیے چاہیے، کہاں سے کہہ دینا آج حسین مہلت اس لیے مانگ رہا ہے کہ آج حسین چاہتا ہے آخری رات ہے تو دل کھول کر اللہ کی عبادت کرنا، اور ہم ہیں کہ اس دن کو ہم نے کھیل بنا دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے، اور ہم ناچتے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، کودے وہ، ناچے وہ،
روئے وہ، چلائے وہ، مرثیہ پڑھے وہ جو یہ سمجھتے ہو کہ حسین مر چکے، مرثیہ وہ پڑھے، ماتم وہ کرے جو یہ سمجھتے ہو کہ حسین مر چکے ہیں۔ ہم حسین کو مرا ہوا نہیں، حسین کو زندہ مانتے ہیں۔ اور ہماری اپنی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نبی ارشاد فرماتا ہے جو میری راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہم مرثیہ ماتم والے نہیں ہیں، ہم تو واہ حسین واہ حسین کرنے والے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ، حسین صبح قیامت تک زندہ ہے۔ ہم حسین کی مانو، حسین کے سچے ماننے والے ہیں۔ اس رات عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اور یہ بھی کتابوں میں بتایا جاتا ہے، پہلے کے زمانے میں بصرہ میں ایک انسان تھا جو عاشورے کی رات میں لوگوں کو جمع کرتا تھا اور ان سے قرآن کریم کی تلاوت کرواتا تھا، اور نعت و منقبت ہوتی تھی، بعد میں صلاۃ و سلام اور دعا ہوتی تھی۔ اور اس دعا کی خصوصیت یہ تھی کہ عاشورے کی رات میں بندہ جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ عاشورے کے دن جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ بصرہ میں وہ انسان امیر انسان تھا، لوگوں کو جمع کرتا، عاشورے کی رات میں سب کو جمع کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی، نعت و منقبت ہوتی، صلاۃ و سلام، فاتحہ، سب کچھ ہوتا۔ قریب ہی میں ایک انسان رہتا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی جو دونوں پاؤں سے رکھا ہوئی تھی، دونوں پاؤں سے معذور تھی۔ ایک رات، یہ عاشورے کی رات تھی، اس مسلمان کے یہاں عاشورے کی محفل تھی، قریب ہی میں اس کی بیٹی بھی اور اس کا باپ بھی رہ رہے تھے۔ بیٹی نے کہا ابا یہ آج کیا بات ہے، بغل سے قرآن پڑھنے کی آواز بھی آ رہی ہے اور بھی ذکر کی آواز آ رہی ہے، آج کون سا دن ہے؟ باپ نے بتایا بیٹا آج عاشورے کی رات ہے، اور ہمارے قریب جو مسلمان رہتا ہے وہ عاشورے کے دن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ بس یہ کہنے کے بعد باپ تو سو گیا، بیٹی جو پاؤں سے معذور تھی اپنے بستر پر لیٹی رہی، اور جب صبح صادق ہونے لگی تو اس بیٹی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ اگر عاشورے کی رات اور عاشورے کا دن تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اسی رات اور دن کے صدقے میں دعا کرتی ہوں میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اگر یہ رات اور یہ دن تیرے نزدیک مقبول ہے، محبوب دن ہے، تو اسی رات اور دن کے صدقے میں تیری بارگاہ میں مالک دعا کرتی ہوں اے اللہ میرے جسم کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس عورت نے، اس لڑکی نے دعا کی، ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی حالت کو اچھا کر دیا۔ یہ عاشورے کے دن دعا کرنے کے صدقے میں اپاہج لڑکی اچھی ہو سکتی ہے تو آج جتنے بے روزگار گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا انسان گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر باپو کے چکر میں جا رہے ہیں، خدا کئی مت جاؤ، یہ دین قریب آ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہونے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرمانے والا ہے، وہ دن قریب آنے والا ہے۔ جب وہ دن قریب آ جائے چاہے جو بھی پریشانی ہو، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس دن اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دے اور آج کرے مالک آج کی اس رات کے صدقے میں اور اس دن کے صدقے میں تو میری ساری پریشانیاں ختم فرما دے۔ میرا یقین کہہ رہا ہے کہ بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔